من الشیطان الرجیم۔ بھائی کا سوال ہے کہ شیعہ کی ابتدا کب سے ہوئی، شیعہ کب سے ہیں، شیعہ مذہب کب سے بنا، شیعہ مذہب کس نے بنایا، شیعہ مذہب کہاں سے آیا، کیا یہ انبیاء کے دور میں شیعہ مذہب تھا؟ جی میں حاضر ہوں جواب دیتا ہوں۔ ہم چلتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ البینات آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر مخلوق وہ ہے، اے مومنو تم میں سے بہتر وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، مطلب جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، کوئی گناہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، قتل نہیں کیا، شراب نہیں پی، چوری نہیں کی، ٹھگی نہیں کی، عورتوں کی دلالی نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، بتوں کی پوجا نہیں کی، تم سب میں سے وہ بہتر ہے جس میں یہ عیب نہیں ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ عمل صالح ہیں، وہ صالحین میں سے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے، وہ مخلوق ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، چلتے ہیں ہم اس آیت مبارکہ کی۔ پہلی کتاب کا نام ہے التفسیر در منشور، علامہ جلال الدین سیوطی کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379۔ دوسری بڑی کتاب ہے شواہد التنزیل، امام حاکم اسقانی کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388۔ تیسری کتاب ہے امام طباطبائی، چوتھی کتاب ہے امام طبرسی کی مجمع البیان۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ اب ان 4 بڑی کتابوں میں 3 احادیث متواتر آپ کو ملیں گی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو۔ سب سے پہلی احادیث جو ہے وہ آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اس میں اللہ پاک فرماتا ہے، پہلے ہم آیت مبارکہ پڑھیں گے، آیت مبارکہ کے ساتھ حدیث مبارکہ کا پڑھیں، کیونکہ آیت اور حدیث کٹھی ہے، انہوں نے نا کوڈ کی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ، آگے آ جاتا ہے، آگے سنیں، ان ھذا وشیعتک لهم الفائزون یوم القیامۃ، ایک حدیث مبارکہ۔ دوسری حدیث مبارکہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ انت وشیعتک موعدی وموعدکم حوضہ ارض جنت العلوم الحساب۔ 2 حدیث۔ تیسری حدیث، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت مبارکہ پھر حدیث، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ لا علی وانت وشیعتک یوم القیامۃ راضین و مرضین۔ اب یہ 3 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہے حضرت جابر ابن عبداللہ، جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ۔ دوسری حدیث میں راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ تیسری حدیث میں راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے شیعوں کو مختلف القاب سے پکارا ہے، مولا علی کے ساتھ مختلف لقب سے پکارا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ بروز قیامت، بروز قیامت، بروز حشر، بروز قیامت، بروز حشر حوض کوثر پر میرے سامنے میرے پاس وارد ہو گئے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم پر اور تمہارے شیعہ پر اللہ پاک راضین و مرضین، وہ راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں تم اور تمہارے شیعہ پر۔ تیسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، ان کو لایا جائے گا۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام اور مولا علی کے شیعوں کو جنت کی بشارت دی، کتابیں بھی اہل سنت کی، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تفسیر در منشور، اس میں آیت نہ ہو، حدیث نہ ہو، مذہب چھوڑ دوں گا، آج کے بعد ویڈیو نہیں بناؤں گا، اہل بیت کی وکالت نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی اہل سنت کی کتاب میں یہ مولا علی اور مولا علی کے شیعہ کے حق میں حدیث نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اور تمہارے شیعہ روز حشر کامیاب ہیں، حوض کوثر پر تم اور تمہارے شیعہ میرے سامنے لائے جاؤ گے، علی تم اور تمہارے شیعہ سے اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اور وہ جنت میں ہوں گے میرے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تم اور تمہارے اہل سنت والجماعت، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے اہل سنت والجماعت، وہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اور تمہارے شیعہ۔ پھر ایک دفعہ دہرا دوں، ادھر لفظ آیا ان ھذا وشیعتہ لہم الفائز یوم القیامت ونزلت، تم اور تمہارے شیعہ نازل ہوگے بروز قیامت حوض کوثر میرے پاس، کامیاب ہو، مبارک ہو، علی اپنے شیعہ کو مبارک دے دو۔ اور صحابہ کرام مولا علی سے کئی سال یہی فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جب مولا علی آتے تھے صحابہ فرماتے تھے وہ خیل البری آ گئے ہیں، وہ خیل البری آ گئے ہیں، وہ خیل البری آ گئے ہیں۔ دوسری میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علی ہوا انت وشیعتک یوم القیامت رازین و مرزین، یہاں بھی لفظ وشیعتک آیا ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں آیا، وہ اہل دیوبند والجماعت نہیں آیا، وہ اہل حدیث والجماعت نہیں آیا، اہل سلف والجماعت نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، صرف شیعہ کا آیا ہے، شیعہ کا۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ تمہارے اپنے امام جلال الدین سیوطی، دوسرے تمہارے بڑے امام امام حاکم اسکانی، تیسرے امام طبرسی، چوتھے امام طباطبائی۔ چلو آپ یہ کہیں گے جی طباطبائی تو شیعہ تھے جی، رافضیوں میں سے تھے۔ او بھائی رافضیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ شیعہ رافضی جنت میں ہوں گے۔ اب اپنا بندوبست کرو، لاؤ کوئی حدیثیں ایسی، وَمَا لَنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔